السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 5 کا، اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ جی، آیت نمبر 40 سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بالخصوص اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور تم میرا عہد پورا کرو۔ میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھ ہی سے ڈرو، یعنی فرحبونی، یہ جو یا متکلم اس کے آگے سے غائب ہوا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو۔ اب یہاں پر جو خاص ترین بات بیان کی گئی ہے، اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کے ساتھ تمام لوگوں کو دعوت دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر خاص طور پر بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہاں پر خاص طور پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، خصوصی ان سے خطاب کیا جا رہا ہے کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کچھ انعامات یاد دلا کر کیا جا رہا ہے جو ان پر اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، اور کچھ ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو ان کی نافرمانیوں پر انہیں دی گئی تھیں۔ یہاں سے لے کر آیت نمبر 147 147 تک ان پر 10 انعامات اور ان کی 10 بدعمالیوں اور انہیں دی جانے والی 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ لکھ لیجئے گا اس کو اپنے پاس کہ آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 147 تک اللہ تعالیٰ کے 10 انعامات بنی اسرائیل پر، 10 بدعمالیاں اور 10 سزاؤں کا ذکر ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام یا لقب ہے جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل میں پہلے پیغمبر یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں پر انعام ان پر بھی انعام تھا، اور وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں میں ان کی نقش قدم پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ کے زمانے میں جو موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود کفر، کتاب اللہ میں تحریف، اس میں بدل دینا، جبرائیل علیہ السلام سے عداوت، بغض، دشمنی رکھنا، جادو کرنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا کی جیسے یہ تمام بدعمال ان کے اندر شامل تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے بدعمال کے بارے میں بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں ان کو تم یاد کرو، اور جو میرے سے تم نے عہد کیا ہے تم اس عہد کو پورا کرو۔ وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ نعمتی، یا اگرچہ کہ یہ لفظ واحد ہے، نعمتی، یہ جو ورڈ ہے نعمتی، نعمت، جو لفظ ہے نعمتن ہے بیسیکلی، یہ یا متکلم کی وجہ سے یہاں پر زیر آئی ہے، نعمتن ہے بیسیکلی۔ تو یہاں پر یہ جو لفظ ہے نعمتیہ، یہ واحد ہے، سنگولر ہے، مگر جنس سے مراد ہے جس میں تمام کی تمام نعمتیں شامل ہیں، یعنی کہ یہ اٹس سیلف پلورل ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہیئر، بال جو ہے وہ ہیئر، وہ حالانکہ وہ سنگولر، مطلب وہ لکھے ہوئے گرامیٹیکلی وہ سنگولر ہے، لیکن وہ کلیکٹیولی بہت سارے ہیئر اس سے مراد ہیں۔ اس میں بھی یہی مراد ہے، نعمتی ہے بیسیکلی، نعمتی یا میری نعمت ہے، یعنی کہ یہ سنگولر ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں شامل ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہاں اس عہد کی تفصیل بیان نہیں فرمائی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں بیان کی ہے۔ وہ عہد کون سا تھا؟ اس کے مطابق ان کا اللہ تعالیٰ سے عہد یہ تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور میرے رسولوں پر، جن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، ان پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو گے۔ اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض کون دے سکتا ہے؟ وہ قرض حسنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان سے یہ عہد تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا۔
اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے گناہوں کو دور کر رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ پر محبت اور عنایت اور اس کی نعمت ہے آپ پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم سے گناہوں کو دور کرتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو ہمیں گناہوں کے اندر گھیر دے اور ڈھال دے، گناہوں کے اندر اتنا مگن کر دے کہ ہمیں فرصت بھی نہ ملے گناہوں سے دور ہونے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونِ، ایّایا کا معنی کیا ہے؟ خاص مجھ سے ہی، فرحبونی، اصل میں فرحبونی یہ میں نے آپ کو بتایا یا متکلم یہاں موجود تھا، یا یہاں سے حذف ہوئی ہے، اس کا معنی کیا ہوا کہ مجھ سے ہی ڈرو، خاص طور پر مجھ سے ڈرو۔ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ یا بس مجھ سے ہی، فرحبونی پھر تاکید کے طور پر پھر سے کہا کہ خاص مجھ ہی سے ڈرو، کہ یعنی حالانکہ یہاں پر اس کی یا متکلم کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے تاکید کر دی تھی، لیکن اس کے بعد دوبارہ سے یا متکلم لانے کی ضرورت یہ آئی کہ اس میں بہت زیادہ تاکید کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تمہیں انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر خالص ہو کر مکمل طور پر اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تم دنیا والوں سے مت ڈرو۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوني۔ یہاں پر بھی آیت متقلم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اگلی آیت میں مزید کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہ قرآن وہ ہے مصدقا لما معکم، جو تمہارے ہاتھوں میں کتابیں ہیں اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ اس میں کیا بات سچ ہے کیا غلط ہے، حالانکہ تمہیں نہیں معلوم کیونکہ تم نے اتنی تحریفات کر لی کہ تمہیں علم ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کون سی بات سچی اور کون سی جھوٹی ہے۔ یہ جو میں نے نازل کیا ہے کہ تمہارے قرآن، تمہاری کتابوں کے اندر جو باتیں سچی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر تم اس کو کیسے ہو کہ تم اس کو نہیں مانتے، اور تم سب سے پہلے اسے کفر کرنے والے نہ بنو، حالانکہ تمہیں تو علم ہے۔ سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہوئے جو جانتے بوجھتے ہوئے کفر کر رہے ہو، اپنے آپ پر یہ ظلم نہ کرو۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ نے جو کفر کیا تھا وہ جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تم ایسا کفر کرنے والے نہ بنو، کیونکہ یہاں پر یہ بتانا ضروری مقصود اس لیے تھا تاکہ اس سے پہلے مشرکین مکہ یہ سارا کام کر چکے ہیں، لیکن اب اگر تم بھی انہی کی روش پر، انہی کے رستوں پر چلو گے تو تم میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی، تو اس لیے کہا کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے تو یہ کام کیا کیونکہ وہ مشرک تھے، تمہارے پاس تو میرا علم موجود ہے تو تم اول کافر بہ، تم ایسا ہرگز نہ کرو۔ ولا تشترو، اس سے مراد دنیاوی مفاد کے لیے آیات الہی کو چھپانا ہے۔ قرآن مجید کی آیات کی ایک اور دوسرے مقام پر اس آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے، دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے کم قیمت لینے کا ذکر جہاں آیا ہے وہ اس کی وضاحت بھی موجود ہے، اور اس سے کیا مراد ہے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں 74 اور 75 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو اللہ نے کتاب میں سے اتارا ہے اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے، یعنی اللہ کے کلام کو چھپا رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو خوش کر سکیں، ان کو راضی کر سکیں۔ تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے پیٹوں میں جو کما کر اپنے پیٹوں میں بھر رہی ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے گناہوں سے ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے اور عذاب کو بخشش کے بدلے خریدا، سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں، یعنی آگ پر صبر ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا کیسا صبر ہے، کہ ان کا صبر، ان کا ایمان ان کو کس طرف جھونک رہا ہے۔ کیا آگ پر کوئی صبر کر سکتا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ وہ جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے اور اسے نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی۔ سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں، دنیا کی خاطر احکام الہی کو بدلنا بھی اس میں شامل ہے۔ وہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو رشوت لے کر غلط فتویٰ دیتے ہیں۔ اس آیت کا تعلیم کتاب کی اجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ اجرت کسی غلط کام پر نہیں ہے۔ یہ در حقیقت کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی اجرت کے بارے میں ہے جو لوگوں کو غلط کاموں کی طرف ابھارتے ہیں اور اس پر اجرت لیتے ہیں۔ ان میں وہ سارے لوگ شامل ہیں جو قرآن کی آیات کو استعمال کر کے جادو ٹونے کرتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک نہایت پاکیزہ محنت ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حق چیز جس پر تم اجرت لو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بخاری شریف کی حدیث میں بخاری شریف میں یہ حدیث درج ہے، اور اللہ تعالیٰ اس اجرت میں کئی گنا زیادہ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مزید اچھا اسی کے اندر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صرف دم کی اجرت ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صورتوں کی تعلیم کے بدلے ایک صحابی سے ایک خاتون کا نکاح کر دیا تھا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ بات کی حق مہر وہ اجرت ہے، پیسہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کا ایک خاتون سے اس کے عوض میں نکاح کر دیا۔ وہاں دم کی تعویل کیسے ہوگی؟ جن حضرات نے قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت منع کی تھی، ان کے نام لیواؤں نے یہ کہہ کر تنخواہ لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی پیسے نہیں لیتے بلکہ ہم تنخواہ لیتے ہیں، کہ آج کل قرآن و حدیث کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے، ورنہ مدارس اور مساجد ویران ہو جائیں۔ اگر یہ مدارس کے علماء، یہ سارے کے سارے وہ لوگ جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن کی خدمت میں صرف کر دیں، اگر وہ روزی کمانے کے لیے تجارت میں پڑ جائیں، اگر وہ روزی کمانے میں دنیا کے ذریعہ معاش میں پڑ جائیں، وہ بزنس کرنا شروع کر دیں، وہ کوئی اور نوکریاں کرنا شروع کر دیں، تو ہماری مسجدیں ویران ہو جائیں، ہم اپنے دین سے بھٹک جائیں، ہم اپنی راہ سے بھٹک جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب ہماری طرف نبی کو ہی نہیں بھیجنا، لیکن اب یہ ہم سب امت مسلمہ پر فرض عائد ہوتا ہے، یہ ہمارے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ انڈیویجولی ہم سب مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے۔ تھوڑی قیمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زیادہ قیمت لے لو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آیات الہی کے بدلے میں پوری دنیا بھی مل جائے، پوری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے تو وہ بھی کم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام، اس کی اہمیت، اس کے الفاظ کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا، کوئی اس کی اجرت ادا کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی کائنات کے رب کے الفاظ ہیں، ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، اسی آیت کو آگے لے کر جب چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ اور حق کو باطل کے ساتھ مکس اپ نہ کرو اور نہ حق کو چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو کہ حق اور سچ کیا ہے، تمہیں علم ہے کہ حق اور سچ کیا ہے، اس کو مت چھپاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلا حکم دیا ان کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اپنے عہد کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر یہ تینوں کام اہتمام سے کرو۔ اس آیت سے باجماعت نماز کی تاکید ظاہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں، وہ اکٹھا کیا جائے، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کروائے، پھر میں ان آدمیوں کے طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا سخت ترین الفاظ استعمال کی کہ ان آدمیوں سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں۔
کہ ان کا گھر میں نماز ادا کرنے کا کیا حق بنتا ہے۔ یہ مسجدیں آباد مردوں نے کرنی ہیں، ہم عورتوں سے مسجدیں آباد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، ہماری اولادوں کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے، ہماری مسجدیں ویران نہ رہ جائیں۔ اور جو مسجدیں ویران رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بھی سوال کرے گا کہ کیا تمہیں میرے گھر آنا نصیب نہ ہوا؟ کیا تمہیں میرا گھر اچھا نہ لگا کہ تمہیں میرے گھر میں راحت نہ ملی؟ کیا تمہیں میرے گھر میں سکون نہ ملا کہ تم نے میرے گھر کو آنا اور اس کی دعوت کو پسند نہ کیا؟ جب اذان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف، آؤ اللہ کے گھر میں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اذان سنے اور سن کر نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں مگر کسی عذر کے۔ اگر اس کے پاس کوئی عذر موجود ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی ایسی تکلیف ہے، کوئی طوفان ہے کہ وہ گھر سے نکل نہیں سکا، وہ عذر موجود ہے، عذر کے بغیر گھر میں نماز نہیں۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ حکم دے رہے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کو، وتنسون أنفسكم، اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو، وأنتم تتلون الكتاب، اور جب کہ تم کتاب کی تلاوت کر رہے ہو، پڑھتے ہو، تو کیا افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم شعور نہیں حاصل کرتے؟ یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے ہو، یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو اہل کتاب کے اہلیان دین ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حق ہے، ہم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں کہ آؤ اس نیکی کی طرف آؤ، آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ، ہم دوسروں کو حکم دیتے ہیں لیکن اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنی اصلاح کرنا بھول جاتے ہیں، دوسروں پر فتویٰ لگانا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے ہے۔ یعنی لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیتے اور خود بھول جاتے ہو کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا بھی حکم موجود ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے اور خود عمل نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بات ان کے لیے بتائی کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو۔ اب مسلمانوں کا حال بھی بنی اسرائیل جیسا ہے بالکل۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کے سب مسلمانوں پر کہ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص خود عمل نہ کرے، وہ دوسروں کو بھی نیکی کا حکم نہ دے، کیونکہ یہود کو اس بات پر آر دلائی ہے کہ وہ عمل نہیں کرتے، اس پر نہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ جو شخص دعوت دے کر خود عمل نہ کرے اسے دوسروں سے زیادہ سزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کی انتڑیاں آگ میں نکل کر ڈھیر ہو جائیں گی، وہ ان کے گرد ایسے گھومے گا جیسے گدھا اپنی چکی کے گرد گھومتا ہے۔ آگ والے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور ہمیں برائی سے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور خود وہ کام نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود وہ کام کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باعمل بنائے، ہمارے علم کو ہمارے اعمال میں ڈھال دے، ہمارے علم کو اپنی خشیت کے مطابق ڈھال دے۔ اب کوئی اس سے یہ مراد نہ لے کہ اب ہم قرآن کو سیکھنا ہی چھوڑ دیں، سیکھنا تو لازم ہے، اس کے بغیر تو نجات ہی نہیں، اور سیکھنے کے بعد عمل کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے لیے مجھے میرے استاد نے ایک بڑی اچھی سی بات انہوں نے بتائی کہ جو روز پڑھو اس میں سے ایک چیز اپنے عمل میں شامل کرنے کی کوشش کر لو، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اپنے اعمال کو ایسے اس سانچے میں ڈھالتے جاؤ۔ وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، لیکن ناممکن نہیں۔ صحابہ کرام نے بھی جب اسلام کو قبول کیا تو وہ بھی ہماری عمروں میں تھے، بلکہ بہت سے صحابہ کرام ہم سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا۔ تو یقین رکھیے ایسا ہرگز ممکن نہیں کہ ہم اپنے اندر وہ تبدیلی نہ لا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ڈھلنے کے لیے ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اپنی عمر کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی خشیت میں ڈھلنے کے لیے ضرورت ہے ہماری اس نیت کی
جس نیت سے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائیں۔ پھر رب نے اگلی آیت میں حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، یعنی کسی بھی مصیبت کو برداشت کرنے میں ان دو چیزوں کا سہارا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچانک کوئی حادثہ پیش آتا تو آپ نماز پڑھتے۔ اہل علم نے فرمایا صبر تین قسم پر ہے: مصیبت پر صبر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، اور نافرمانی سے بچنے پر صبر۔ والصلاة، نماز سے اور صبر سے، اللہ کی استطاعت، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر ہرگز یہ بھاری نہیں ہے۔ نماز بہت بھاری ہے ان لوگوں پر جو منافق ہیں، نماز بھاری نہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تو ان کے دل کیسے نہیں جھکیں گے اللہ کی طرف، ان کے دل کیسے بے چین نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دینے کے لیے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو وہ اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کرنا چاہے گا؟ لیکن ہمارے دل شیطان کے وسوسوں، شیطان کی چالوں میں ڈھل گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے قدم بھاری ہو جاتے ہیں، ہمارے سر بوجھل ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم پر وزن پڑنا محسوس ہوتا ہے، اور قدم اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھاری ہے لیکن ہرگز بھاری نہیں ان لوگوں کے لیے جو خشوع اختیار کرتے ہیں، جن کے دل اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے جھک جاتے ہیں۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ نماز کی پابندی ویسے تو ایک نہایت مشکل ذمہ داری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو اور آخرت پر یقین ہو ان پر بھاری ہرگز نہیں۔ یہاں زن سے مراد، زن یا ظنون جو لفظ ہے اس سے مراد ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہی لوگ یقین رکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین ہو۔ کیا آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹ کر جانے کا یقین ہے؟ کیا آپ نے اپنے عمل کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کے مطابق، اس کی رضا کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیا ہے؟ اگر ہمیں یقین ہو تو ہمارے قدم برائی کی طرف اٹھے ہی نہ، ہمارے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرے رہیں، لرزتے رہیں، اس کے سامنے جھکے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنائے، اور رب کائنات سے دعا ہے کہ یا رب ہم سے تو راضی ہو جا، ہمارے پاس اتنے عمل نہیں لیکن تو ہم سے راضی ہو کر ہمارے اعمال کو اپنی خشیت کے مطابق ڈھال لے، ہمارے اعمال کو اپنی رضا کے مطابق ڈھال لے، جس سے تو راضی ہو جا اور جس سے ہم راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پرفتن دور میں ان فتنوں سے محفوظ کر لے، ہمارے آنے والی نسلوں کو محفوظ کر لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔